اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب زدنا علما۔ میں ہوں پروفیسر محمد جلیل خان مخلص، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکول عشق عمران احمد خان نیازی اردو پوائنٹ۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ 11ویں جماعت اردو، محمد ابوبکر چغتائی آسان اردو نوٹس کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ وہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل لازمی سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس کریں۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حصہ نظم میں سے آج ہم پرانا کوٹ کا خلاصہ پڑھیں گے۔ پرانا کوٹ نظم پرانا کوٹ کے مصنف جو ہیں، شاعر جو ہیں، وہ سید محمد جعفری ہیں۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خلاصہ: پرانا کوٹ دراصل ایک پرانے کوٹ کی روداد، ایک کہانی، حالات، اس کا ذکر کیا گیا ہے مزاحیہ انداز میں۔ پرانے کوٹ کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ کس طرح ہم جو ہے نا وہ پرانے کوٹ جو ہے نا وہ لنڈا سے کوٹ خریدتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا جو ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ غربت جو ہے وہ انتہائی درجے کی ہے، نئے کوٹ یا نئی چیز خریدنے کی ہم میں استطاعت نہیں ہوتی، تو اس تناظر میں اس نظم کو لکھا گیا ہے۔ پرانا کوٹ سید محمد جعفری کی ایک کوٹ کے بارے میں مزاحیہ نظم ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سخت سردی کے موسم میں نیلام سے لنڈا سے ایک کوٹ خریدا، جو کہ تھا تو بہت پرانا، پوسیدہ، استعمال شدہ، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں جو کہ کام نہ آ سکے۔ یعنی بہت پٹا پرانا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے کام چلانا جانتا تھا، کام چلا سکتا تھا۔ یہ کوٹ بنا ہی نیلام کی دکان کے لیے تھا۔ یعنی اس کی خاصہ حالی کو، اس کے حالات کو، ان کے حالات کو دیکھ کر ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ بالکل ہی لنڈا کے لیے بنا ہوا ہے۔ اور عقل مندوں کے لیے سبق بھی ہے۔ عقل مندوں کے لیے سبق کیا تھا؟ عقل مندوں کے لیے اس میں یہ سبق تھا کہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، دوران جو ہے زندگی کا، جوانی کا، وہ مختصر ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو جوانی، جو زندگی، جو وقت ملا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کوٹ کسی انگریز کا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو لنڈا کا سامان آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہم باہر کے ممالک سے آتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی شکل و صورت دیکھ کے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کوٹ کسی انگریز کا استعمال کیا ہوا ہے، جو کہ اس کی یادگار رہ گئی ہے۔ یعنی وہ اب نہیں ہے، وہ نہیں رہا وہ انگریز، لیکن یہ اس کی یادگار کے طور پر ہمارے پاس بھیجی گئی ہے۔ یہ کسی قدیم مضحکہ کا انوکھا پاجامہ معلوم ہو رہا تھا، جسے شاید مشہور ملاح واسکو ڈا گاما بھی استعمال کر چکا تھا۔ یعنی یہ کوئی تاریخی کوٹ معلوم ہوتا تھا، جسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یا لگا سکتے تھے، یا ظاہر ہوتا تھا کہ اس کو واسکو ڈا گاما بھی وہ استعمال کر چکے ہیں۔ یہی نہیں، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ترک اور ایرانی بھی اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ کئی ممالک سے، کئی براعظموں سے ہوتا ہوا ہمارے ہاں پہنچا۔ یہ مارکو پولو کی طرح کئی جگہوں سے گھوم پھر کر آیا تھا۔ یعنی اس نے ایک جگہ نہیں، یہ کئی جگہ گھوم پھر کر یہاں پہ آخر میں ہمارے پاس آیا تھا کہ ہم اس کا جو ہے نا وہ انتم سنسکار کر لیں، اس کو جو ہے نا وہ دفنا سکیں۔ کیونکہ یہ کوٹوں کا رہنما معلوم ہوتا تھا، بہت عمر رسیدہ تھا، بہت پرانا تھا، پٹا پرانا، عمر کے لحاظ سے یہ کافی بوڑھا اور پرانا تھا، تاہم اس کی قیمت بے حد کم تھی۔ ظاہری بات ہے، جب اتنے دھکے اور ان حالات سے نکل کر یہاں پہنچا تھا تو اس کی قیمت جو ہے وہ بے حد گر چکی تھی۔
اس پر سرخ اور کالے سیاہی کے داغ اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ کسی استاد محترم کے زیر استعمال بھی رہ چکا تھا۔ اس پہ جو سیاہی کے مختلف قسم کے داغ دھبے لگے ہوئے تھے، اس سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کوئی استاد محترم، کوئی ٹیچر بھی اسے استعمال کر چکا ہے۔ ہاں، البتہ جگہ جگہ کپڑوں کے کیڑوں نے اس کو کاٹا تھا، یعنی کیڑے بھی اس سے سفید ہو چکے تھے، لیکن یہ نقص بھی ایک فیشن معلوم ہوتا تھا، یعنی اسے دیکھ کر اسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ اس میں نقص نہیں بلکہ یہ ایک فیشن کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اصل میں اس کی قدر کرنے والے اس کی قدر جانتے تھے، کیونکہ اس کا رنگ بہرحال سورج کی تپش اور حرارت سے اڑ چکا تھا۔ اس کوٹ کو اگر کوٹ کا بابا آدم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کافی پرانا عمر رسیدہ کوٹ تھا۔ اس کے کاج کھل کر ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے زخم کھل گئے ہو۔ اس پر جگہ جگہ چکنائی کے داغوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کوئی حلوائی بھی اس پہن چکا تھا۔ اس کی خستہ حالی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ ایک صدی پرانا کوٹ ہے۔ اگر کوئی اس کو خریدے تو اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس نظم کے اظہار کی تشریح کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔